मसीह यस्सु के मुबारक फ़तहमंद और अजीम नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। खुदावंद यहोवा पाक खुदा की सलामती आपके साथ, आपकी ज़िंदगियों के साथ, आपके ख़ानदानों के साथ और आपके घरानों के साथ हो। खुदावंद यहोवा पाक खुदा आप सबको बरकत दे। खुदावंद का रहम और फजल आपके साथ, आपके ख़ानदानों के साथ और तमाम कलीसियाए पाकिस्तान और दुनिया में जहाँ जहाँ कलीसियाएँ कायम हैं उन पर मसीह यस्सु का लहू और यस्सु मसीह की बरकत और उसका रहम और फजल यस्सु मसीह के वसीले से होता रहे। आमीन। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, आज हम सलीब का पैगाम सुनेंगे कि कोहे कलवरी पर मसीह यस्सु ने जो दुख सहे, मसीह यस्सु ने जो अज़ियतें सही और मसीह यस्सु ने मेरे और आपके लिए जो कुर्बानी दी, उसके बारे में हम आज खुदा के कलाम में से देखेंगे। और खुदा का कलाम, खुदा की आवाज़ जो है वो सुनाने वाला मैं नहीं बल्कि खुदा का पाक रूह है जो हमें गाइड करता है, हमें सिखाता है और हमारी काट छांट करता है और हमें अपने पाक रूह की तहरीक से हमें नई नई बातें बताता और सिखाता है। इससे पेशतर कि मैं खुदा के कलाम को, खुदा की आवाज़ को आप तक पहुँचाऊँ, शेयर करूँ। दुआ करते हैं। आसमानी बाप, यस्सु के नाम में मैं तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करता हूँ और बरे का लहू अपनी ज़िंदगी पर, अपने घराने पर, तमाम कलीसिया पाकिस्तान, आलमी कलीसिया पर और तेरे बेटे और तेरे बेटियों पर जो खुदावंद इस वक्त खुदा तेरे कलाम को, तेरी आवाज़ को सुनने को हैं। सलीब का पैगाम जो मालिक खुदावंद हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, लेकिन हम निजात पाने वालों के लिए खुदा बाइश से बरकत है। ऐ मालिक खुदावंद तेरे इस खूबसूरत कलाम के लिए जो खुदावंद तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग, राह के लिए रोशनी है। ऐ मालिक खुदावंद तो अपने कलाम से हमें बरकत दे, हमें सुनने वाले कान और कबूल करने वाला दिल दे, ताकि मालिक खुदावंद हम दिल जान रूह से खुदावंद तेरे कलाम को, तेरी आवाज़ को सुने और कौमों कबील उम्मतों में शेयर करने के लायक ठहरें। मसीह हमारे खुदावंद यस्सु मसीह के वसीला से आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मेरे अजीज़ भाइयों, बहनों, बेटियों, मसीह मसलूब वो मसीहा जो इस दुनिया में आता है, इस दुनिया में रहकर वो बहुत सारे बड़े बड़े काम करता है, बड़े बड़े मौजज़ात करता है जो दुनिया की हिस्ट्री के अंदर हम देखते हैं कि किसी और शख्स ने नहीं किए और ना कोई उस जैसा था और ना है। सिर्फ एक ही हमारा मसीह यस्सु है जिसने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में अमन, सलामती, बहाली, तरक्की का पैगाम दिया। अपने लोगों को ये पैगाम दिया ताकि वो मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ रह सकें, यूनाइट रह सकें, दुआ और रोज़े में ठहर सकें और दुनिया की बातों से हटकर अपना फोकस खुदावंद यस्सु मसीह की तरफ करें। और मसीह यस्सु ने इब्तदाई ज़िंदगी के अंदर रहकर उन तमाम कवानीन को देखा, उन तमाम असूलों को देखा जो है अतीक के अंदर हम बाइबल मुकद्दस के अंदर शरीयत की 5 किताबों के अंदर देखते हैं। वो मसीह यस्सु ने तरीका अपनाया और हम देखते हैं कि मसीह यस्सु की ज़मीनी ज़िंदगी में जब वो 12 साल के थे तो वो हैकल में जाते हैं और यशायाह नबी का सहीफ़ा पढ़कर सुनाते हैं और खुदा के कलाम को सुनाते हैं और खुदा के कलाम को अपने लोगों तक बांटते हैं। और मसीह यस्सु की ना सिर्फ ज़मीनी ज़िंदगी में कलाम बांटना था बल्कि बरकत भी देना था, लोगों को बीमारियों से, उलझनों से, तकलीफ़ों से निकालना था और उसके बाद खुद दुख में पड़ना था, मसाइब और मसाइल में गिर जाना था। और हम देखते हैं कि जब मसीह यस्सु का ज़मीनी ज़िंदगी के अंदर हम देखते हैं कि एक सफ़र जो कलवरी की तरफ आने का था, उसमें जब वो अपना पाँव निकालते हैं ज़मीनी ज़िंदगी से और बियाबानी सफ़र इख्तियार करते हैं तो हम देखते हैं कि इब्लीस जो है वो आजमाइशें करता है और वहीं से मसीह यस्सु की बहुत सारी आजमाइशें शुरू हो जाती हैं, बहुत सारी मुश्किलें और परेशानियां मसीह यस्सु की ज़िंदगी के अंदर आती हैं। अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो हमें मालूम होगा कि ऐसे 16 पॉइंट हैं, 16 ऐसी बातें हैं जो मसीह यस्सु की ज़िंदगी के अंदर आई और मसीह यस्सु ने वो सब कुछ झेला और मसीह यस्सु ने वो सब कुछ बर्दाश्त किया। अगर कोई भी इंसान इस दुनिया में रहकर अगर ये बातें जो कलाम मुकद्दस में से भी हम देखेंगे, अगर उनमें से 2 या 4 भी अगर उसकी ज़िंदगी के अंदर आएँ तो हो सकता है कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, डेथ हो जाए उसकी। लेकिन हम यस्सु मसीह की सलीबी ज़िंदगी पर जब देखते हैं, उस सलीब की तरफ देखते हैं, उस पैगाम को देखते हैं,
تو پھر ہمیں حوصلہ ملتا ہے, ہمیں تسلی ملتی ہے کہ اب جب ہم مسیح یسوع کے اندر, مسیح یسوع کے لہو اور اس کے کفارے کے اندر آتے ہیں تو پھر ہمیں بڑی قوت ملتی ہے, ہمیں بڑی دنائی ملتی ہے, اور ہمیں خدا کے کلام میں سے جو برکت ملتی ہے اس کے وسیلے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع نے اپنے کلام سے جب بھی اپنے لوگوں کو سیر کیا, وہ سیر تر سیر ہوتے گئے, ان کی زندگی گھرانوں کلیسیاؤں کے اندر برکت آتی رہی, اور بہت سارے ایسے معجزات یسوع مسیح کے ہیں. کتاب مقدس میں لکھا ہے, یوحنا نے کہا کہ اگر لکھے جاتے تو دنیا میں آج کتابیں نہ ہوتیں, لیکن مسیح یسوع کا صلیبی سفر جو ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع کی سب سے پہلے جو ہے کہ اس کی بے عزتی کی جاتی ہے, اور صلیبی سفر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع نے, میں نے آپ کو بتایا کہ بہت ساری جو ہے تکلیفیں برداشت کی ہیں, اور سب سے زیادہ جو پہلا کام مسیح یسوع کی زندگی کے اندر ہوا کہ مسیح یسوع کو ان لوگوں نے ٹھٹھوں میں اڑایا, یسوع مسیح کی بے عزتی کی گئی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے جو کپڑے تھے وہ انہوں نے کیا کیے کہ اس پر کرا ڈالا, اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب کرا ڈالا تو اس کے بعد اس کے 4 حصے کر کے انہوں نے کہا کہ کس کو ملتا ہے, یہاں تک کہ انہوں نے اس پر کرا ڈالنے کے بعد ان کپڑوں کو کھینچا اور نہ جانے کیا کچھ کیا. اور اس کے بعد ہم تیسرا پوائنٹ دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع کی عظیم ہم دیکھتے ہیں قربانی, کہ اس صلیب پر مسیح یسوع ہیں, اور مسیح یسوع کے سر پر انہوں نے کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھ دیتے ہیں. اور مسیح یسوع کے سر پر جب کانٹوں کا تاج پہنایا جاتا ہے تو وہ نوک دار, اس کے اندر شیشہ لگا ہوا تھا, کیل لگے ہوئے تھے, ہڈی لگی ہوئی تھی, اور وہ جو تاج پہنایا گیا تو سر کو اس نے چھنی چھنی کر دیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے جب وہ تاج پہنا تو یسوع مسیح کے سر سے خون جو ہے نیچے رسنا شروع ہو گیا. اور اس کے بعد ہم چوتھا پوائنٹ دیکھتے ہیں مسیح یسوع کی زندگی کے بارے میں, کہ صلیب پر جو مسیح یسوع نے ہمیں آج میسج دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے, کہ ہمیں آج جب یسوع مسیح نے کانٹوں کا تاج پہنا ہے تو ہمیں آج اس کراؤن کو, اس تاج کی ضرورت ہے جو مسیح یسوع نے ہمارے لیے آسمان پر مقرر کیا ہے. مسیح یسوع نے کانٹوں کا تاج پہن کر ہمیں ابدی تاج کے لیے تیار کرنے کے لیے صلیب پر بلیدان دیا ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کو پھر وہ ٹھٹھوں میں اڑاتے ہیں, اور یہودیوں نے بہت جوش و خروش کے ساتھ اور بڑے نفرتی انداز کے ساتھ, بڑی حقارت کے ساتھ اسے عذاب کہتے اور اسے ٹھٹھوں میں اڑاتے اور کہتے کہ یہودیوں کے بادشاہ عذاب عذاب, اور ایسے کہہ کر اس پر جو ہے وہ ٹھٹھا مارتے اور اس کی بے عزتی کرتے ہیں. اور اس کے بعد پانچواں پوائنٹ جو ہے اس میں اگر ہم دیکھیں لکھا ہے کہ اس پر انہوں نے تھوکا اور سرکنڈا لے کر اسے مارنے لگے. اور مسیح یسوع کی شان اقدس دیکھیں, اس کی الوہیت دیکھیں کہ انہوں نے اس کے سر پر مارا اور اس پر تھوکا گیا تو بھی اس نے برداشت کیا, خاموش رہا اور اس نے کچھ بھی نہ کیا. آج اگر کسی شخص پر اگر کوئی شخص ہاتھ اٹھاتا ہے تو چاہے کتنا بھی کمزور کیوں نہ ہو, وہ کچھ نہ کچھ ضرور مارے نہ بھی تو کچھ نہ کچھ ضرور اپنی زبان سے کہتا ہے, کچھ نہ ہو تو کم سے کم بدوا یا گالی ضرور دیتا ہے یا کچھ نہ کچھ ضرور بولتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا, کہ انہوں نے یسوع مسیح پر تھوکا اور سرکنڈا لے کر اسے مارنے لگے. اور اس کے بعد پانچواں پوائنٹ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یسوع مسیح پر جب وہ ٹھٹھا کر چکے تو اس کا چوگا اتار کر اسی کے کپڑے یسوع مسیح کے دوبارہ پہنا دیے جاتے ہیں. اور جب یسوع مسیح کے کپڑے پہنا دیے جاتے ہیں تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس وقت فقی اور فریسی تھے وہ اس بات کو نہیں جانتے تھے کہ ہم کس کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن کیونکہ مسیح یسوع جو تھے ان کی جو تربیت ہوئی تھی وہ اس طرح سے ہوئی تھی کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر نہ گالی کے بدلے گالی دی, نہ ظلم کے بدلے ظلم کیا, بلکہ انہیں امن اور سلامتی کا پیغام دیا. اور یہی صلیب کا اصل پیغام ہے جو مسیح یسوع نے دیا. اور ساتواں پوائنٹ اگر ہم دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا, کہ انہوں نے یسوع مسیح کو پت ملی ہوئی میں پینے کو دی تاکہ وہ پیے, لیکن کتاب مقدس کہتی ہے کہ یسوع مسیح نے چکھ کر اسے پینا نہ چاہا. یہودی دستور کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ جب بھی کسی شخص کو مارنا ہوتا تھا صلیب پر اور اس کو مار کر تکلیف دینی ہوتی تھی تو اس سے پہلے اس کو مے پلائی جاتی تھی
पतमिली मैं पिलाई जाती थी ताकि वो पिए। और ऐसा होता था कि जब उसके ज़ख्म जो हैं उसका खून बहता था, उसको मारते थे, तो जो सिरका उसने पिया होता था या पतमिली मैं पी होती थी तो उसके साथ जो ज़ख्म थे वो ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है जो ज़ख्म होते थे वो उनके अंदर तकलीफ़ होना शुरू हो जाती थी और यसु मसीह की जो तकलीफ़ है बढ़ जाती थी। और इसलिए जितने भी उस दौर के अंदर जो लोगों को सलीब दी जाती थी उन्हें ये मशरूब दिया जाता था, उन्हें ये सिरका दिया जाता था ताकि वो पी लें और जब उनको अजियत दी जाए तो उनके ज़ख्म जो हैं वो ज़्यादा गहरे हो जाएं और ज़्यादा वो तकलीफ़ बर्दाश्त कर सके। और मसीह यीशु ने भी जब ये चखी तो वो इतनी समझ लें सख्त थी, कड़वी थी कि यीशु मसीह उसको पी ना सके और यीशु मसीह ने उसको छोड़ दिया। और उसके बाद फिर हम 8वां पॉइंट देखते हैं कि उसके अंदर लिखा है कि उसके बाद फिर हम देखते हैं कि उन्होंने यीशु मसीह के कपड़े जो है लेकर कुरा डालते हैं, बांटते हैं और उसके बाद उनके हिस्से कर करके देखते हैं कि हमें ये किसके हिस्से में आता है। और इसी तरह यीशु मसीह की हकारत की जाती है, यीशु मसीह की बेइज्जती की जाती है और यीशु मसीह के सामने ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन मसीह यीशु जो है बिल्कुल खामोश रह कर देख रहे हैं और दिल ही दिल में कह रहे हैं कि बाप ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं 9वां पॉइंट कि उसके ऊपर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब सलीब पर हैं तो लिखा है कि यीशु मसीह जब सलीब पर हैं तो उस पर ये इल्ज़ाम लिखकर उसके सर से ऊपर लगाकर ये लिख दिया जाता है कि यीशु नासरी यहूदियों का बादशाह। और यीशु मसीह सलीब पर हैं और सलीब पर उनके हाथों और पाँव के अंदर कील लगे हुए हैं, पाँव के अंदर कील लगे हुए हैं, सर पर कांटों का ताज है और सर के ऊपर एक कुतबा लगाकर वो लिख देते हैं जिसके ऊपर लिख देते हैं कि यीशु नासरी यहूदियों का बादशाह। और ये उस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है और जब किसी पर इल्ज़ाम लगाया जाता है तो जब तक उसका जुर्म साबित ना हो उसको सज़ा नहीं दी जाती। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने यीशु मसीह पर इल्ज़ाम लगा दिया और कह दिया कि ये यहूदियों का बादशाह है। और 10वां पॉइंट ये है कि उन्होंने क्या किया कि राह में चलने वाले जितने भी लोग थे वो सर हला कर यीशु मसीह को लान तान करते और कहते थे कि इसने क्या किया है, इसने मकदस के ढाने और 3 दिन में बनाने के लिए अपने आप को कहा है कि मैं अपने जिस्म को, अपने आप को जो है 3 दिन के बाद दोबारा जिंदा कर दूंगा। और 11वां पॉइंट हमें इस तरफ इशारा लेकर जाता है कि मसीह यीशु जो है वो कादिल मुतलक हैं और वो जो कुछ कहते हैं वो ऐसा होता है। और मसीह यीशु ने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में ये कहा था कि मैं मर जाऊंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। और 11वां पॉइंट हमें इस तरफ लेकर जाता है कि उसे मकदस के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले अपने तई क्यों नहीं बचाता, अगर तू खुदा का बेटा है तो उतर आ। उस वक़्त फ़कीर और फरीसी जो थे ये इल्ज़ाम लगा रहे थे, यीशु मसीह को कोस रहे थे और यीशु मसीह का तमस्खर उड़ा रहे थे और कह रहे थे कि इसने औरों को बचाया है, अपने आप को क्यों नहीं बचा सकता। और हम देखते हैं कि मसीह यीशु ने तो हमेशा अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने लोगों को तसल्ली देने के लिए और अपने लोगों को बहाल करने के लिए ये सब कुछ किया, उनकी गलतियों को, कोताहियों को, गुनाहों को माफ़ करने के लिए ये सब कुछ किया। और आज सलीब पर मसीह यीशु मेरे और आपके लिए कुर्बान हुए हैं और मसीह यीशु मेरे और आपके लिए इस दुनिया में इसलिए आए ताकि हर एक शख्स जो है वो तौबा करे, इकरार करे और यीशु मसीह की पैरवी करे। और सलीब का पैगाम भी यही है कि अगर हमने आज तक यीशु मसीह की नाफरमानी की है, यीशु मसीह की हुक्म अदूली की है, तो आज सलीब एक ऐसा रास्ता है हमारे लिए जिसके ज़रिए हम अबदी निजात तक पहुंच सकते हैं। और 12वां पॉइंट हम देखते हैं कि यीशु मसीह पर क्या किया, उन्होंने फिर थूका और घुटने टेक कर उससे सजदा करते थे। गो कि हम इस बात को भी जानते हैं कि मसीह यीशु जो है वो खुदा थे और उनके अंदर अलूहियत की सारी मामूरी मुजस्सम होकर सुकूनत करती थी। लेकिन हम देखते हैं कि यहूदी फ़कीर और फरीसी जो थे, उस वक़्त के जो लोग थे, वो घुटने टेक कर उस पर लान तान करते, उस पर थूकते और उसे सजदा करते थे। और 13वां पॉइंट है कि वो अपनी कौम को बहकाता है। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगा दिया,
انہوں نے کہا کہ یسوع مسیح جو ہے اپنی قوم کو بہکاتا ہے، ان کو غلط مشورے دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ کیسر کو خراج دینے سے منع کرتا ہے کہ اسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں، یہودیوں کا بادشاہ ہوں، اور وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں۔ انہوں نے یہ بھی اس پر ایلیگیشن لگایا، یہ بھی الزام لگایا، اور اس کے بعد 14واں پوائنٹ ہے کہ سردار کاہن اور فقی اور فریسی جو کھڑے تھے وہ زور شور سے اس پر الزام لگاتے رہے، اور نہ جانے کتنے الزامات لگائے گئے ہیں۔ چونکہ جو پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ تو تھوڑے ہیں، لیکن بہت سارے جو ہیں ایسے الزامات جو کتاب مقدس میں ہمیں نظر نہیں آتے، وہ یسوع مسیح پر الزامات لگائے جاتے ہیں، یسوع مسیح کی بے عزتی کی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد 15واں پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں، مسیح یسوع جب صلیب پر ہیں، اور اس سے پہلے جب وہ کلوری پر جانے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں، مصلوب ہونے سے پہلے، کہ مسیح یسوع کو انہوں نے لعن طعن کیا اور یسوع مسیح کی انہوں نے حقارت کی۔ اور 15واں پوائنٹ ایسا ہے جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر جو بدکار صلیب پر لٹکایا گیا تھا اس نے کہا اور طعنہ دے کر کہنے لگا کہ کیا تو مسیح ہے؟ تو اپنے آپ کو بھی بچا اور ہمیں بھی بچا۔ اب وہ صلیب پر جو ڈاکو ہے، یسوع مسیح کے ایک داہنے اور ایک بائیں، مسیح یسوع بیچ میں ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تو ہمیں بھی بچا اور اپنے آپ کو بھی بچا۔ یسوع مسیح کو طعنے دینا شروع کر دیتا ہے۔ آج ہم بھی زمین پر رہتے ہوئے کئی بار لوگوں کو طعنے دیتے ہیں، لوگوں کو بددعائیں دیتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ کام جو ہے تیرے سے ہو نہیں سکتا، تو یہ کر نہیں سکتا، اور تو یہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا، اور ہمیں ایسے بہت سارے سوالوں اور جوابات کا ہمیں جواب دینا پڑتا ہے۔ اور یہاں مسیح یسوع پر بھی اس ڈاکو نے طعنہ لگایا اور اس نے کہا کہ تو اپنے آپ کو بھی بچا اور ہمیں بھی بچا تاکہ ہم بچ جائیں۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس نے کہا 16 پوائنٹ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ایک ایسا لیڈر جسے خواہش تھی کہ یسوع مسیح کو دیکھے، اور یسوع مسیح کی اس نے بڑی شہرت سنی تھی، یسوع مسیح کے بارے میں بہت کچھ وہ جاننا چاہتا بھی تھا اور جان بھی رہا تھا، اور اس کی خواہش تھی کہ وہ یسوع مسیح کو دیکھے، یسوع مسیح سے ملے، اور اس کا نام پلاطوس ہے۔ اور لکھا کہ پلاطوس نے پھر یسوع کو لے کر کوڑے لگوائے۔ اور اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دستور ہوا کرتا تھا، ایک قانون ہوا کرتا تھا یہودیوں کے درمیان، شاید آج بھی ہو، لیکن اس وقت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا قانون یہ تھا کہ جب بھی کسی کو صلیب دی جاتی تھی، جب بھی کسی کو صلیب پر لٹکایا جاتا تھا، تو لٹکانے سے پہلے اسے کوڑے مارے جاتے تھے، اور وہ 1:40 کوڑے جو تھے وہ مارے جاتے تھے۔ اور یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح پر کوڑے جو ہیں برسائے گئے، اور یسوع مسیح کی جو ہے حقارت کی گئی، اور یسوع مسیح کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور بیٹیوں، یہ 16 پوائنٹ ایسے ہیں اور یہ ایسی باتیں ہیں کہ جو اتنی بڑی ہیں کہ جس پوائنٹ پہ بھی اگر ہم بات کرنا چاہیں تو شاید گھنٹوں گھنٹے لگ جائیں، لیکن میں نے تھوڑے وقت کے اندر ان 16 پوائنٹس کو آپ کے سامنے رکھا ہے کہ مسیح یسوع صلیب سے پہلے اور صلیب کے بعد جو ہے وہ کیا ہے، اور وہ نجات جو یسوع مسیح کے صلیب کے وسیلے سے وہ کیا ہے، اور وہ صلیب اور وہ نجات صرف اور صرف اس کلوری کے مقام پر جہاں مسیح یسوع نے اپنے لہو کو بہایا اور تمام دنیا کے لیے بلیدان ہوا، وہ سلویشن صرف اور صرف وہ صلیب ہے، اور صلیب وہ ہے جس کے ذریعے نسل انسانی بچائی جاتی ہے۔ مختلف ادوار کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے بڑی کوشش کی اپنے آپ کو بچانے کی، لیکن وہ بچ نہ سکے۔ نوح کے زمانے میں بھی ہم دیکھیں کہ لوگ نہ بچ سکے، اور ہم عہد عتیق کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ اس وقت لوگ بیلوں اور بچڑوں کا خون جو ہے وہ بہاتے تھے، اور اس کے بعد ان کے گناہ جو ہیں وہ ڈھانپ دیے جاتے تھے، عارضی طور پر ہوتے تھے، لیکن ان کے لیے کوئی بھی مخلصی اور نجات نہیں تھی۔ لیکن مسیح یسوع نے صلیب کا یہ پیغام ہمیں یہ دیا ہے کہ صلیب جو ہے اب راہ نجات ہے، اور راہ نجات کیوں ہے؟ کیونکہ یسوع مسیح
میرے اور آپ کے لیے قربان ہوا ہے۔ جب مسیح یسوع میرے اور آپ کے لیے قربان ہوا ہے تو پھر ہمیں مسیح یسوع کی تابعداری اور وفاداری کے اندر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ متی رسول کی معرفت لکھا ہوا انجیلی پیغام ہم دیکھتے ہیں، اس کا 27واں باب، اس کی 45 آیت سے 54 آیت تک میں پڑھوں گا۔ کتاب مقدس کے اندر لکھا ہے، اور دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا، اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شباختنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اور جو وہاں کھڑے تھے ان میں سے بعض نے سن کر کہا، یہ ایلیا کو پکارتا ہے، اور فوراً ان میں سے ایک شخص دوڑا اور سپنچ لے کر سرکے میں ڈبویا اور سرکنڈے پر رکھ کر اسے چسایا، اور باقی لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ اور دیکھتے ہیں اس کے بعد 50ویں آیت کے اندر، یسوع نے پھر بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی۔ میرے عزیز بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں، یہاں یسوع مسیح نے جان دے دی ہے، اور لکھا ہے کہ بڑی آواز سے چلا کر، یعنی بڑی درد کے ساتھ چلا کر جان دی ہے۔ صلیب پر جو درد یسوع مسیح نے سہا وہ بیان سے باہر ہے۔ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ میں اس کو بیان کر سکوں، اور نہ ہمارے پاس کوئی ایسے الفاظ ہیں کہ جو ہم پیش کر سکیں، کیونکہ دنیا میں کوئی ایسا شخص ہی ہوگا شاید کہ وہ ایک یا دو تکلیف جو مسیح یسوع نے صلیب پر، ہم دیکھتے ہیں پوائنٹس 16 میں نے بتائے ہیں کہ ان میں سے ایک یا دو پوائنٹ پر بھی آ کر وہ زندہ رہ سکے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس میں کہ مسیح یسوع جان دینے تک وفادار رہا، یہاں تک کہ اس نے صلیبی موت گوارا کی۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے پھر بڑی آواز سے چلا کر جان دی، اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا، اور زمین لرز گئی، اور چٹانیں تڑک گئیں، اور قبریں کھل گئیں، اور بہت سارے جسم ان مقدسوں کے جو سو گئے تھے جی اٹھے، اور اس کے جی اٹھنے کے بعد قبروں سے نکل کر شہروں میں گئے اور بہتوں کو دکھائی دیے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ جب یسوع مسیح اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، 3 دن اور 3 رات قبر میں رہتے ہیں، اور اس کے بعد بڑی خوشی کی بشارت ہمیں ملتی ہے کہ یسوع مسیح اپنے کہنے کے موافق جی بھی اٹھتے ہیں۔ لیکن یہاں جو مسیح یسوع نے دکھ سہا، مسیح یسوع نے جو قربانی دی، وہ میرے اور آپ کے لیے دی ہے، تمام کلیسیا کے لیے دی ہے۔ اور کلیسیا آج سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا کہتا ہے، اور یہی روح کلیسیاؤں سے کہتا ہے کہ میرا لہو، یسوع کا لہو، یسوع نے کہا میرا لہو جو پیے گا اور میرا بدن جو کھائے گا وہ کیا ہوگا؟ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ جب کبھی تم اس روٹی میں سے کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو، میری موت کا اظہار کرتے ہو۔ آج کلیسیا کے لیے یہ پیغام ہے کہ یسوع مسیح میرے اور آپ کے لیے قربان ہوا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، اور زمین لرز جاتی ہے، اور چٹانیں تڑک جاتی ہیں، پہاڑ ٹوٹ جاتے ہیں، اور جتنی قبریں ہیں وہ کھل جاتے ہیں، اور جو مقدسین سوئے ہوتے ہیں، یعنی وہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو سوتے ہیں ان کے لیے امید ہے کہ وہ جاگ جاتے ہیں، اور جو مر جاتے ہیں ان کے لیے کوئی امید نہیں ہے۔ وہ راست باز لوگ جو مسیح یسوع میں سو گئے تھے، لکھا ہے کہ وہ سب کے سب قبروں سے جی اٹھے، اور اس کے بعد مقدس شہر یعنی یروشلم میں گئے اور بہتوں کو دکھائی دیے۔ اور یہ ہم اس کا ریفرنس دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس میں کہ جب چٹانیں تڑک جاتی ہیں، اور اس کے بعد بہت سارے لوگ جو ہیں زندہ ہو جاتے ہیں، اور ایک زلزلہ بھوچال آ جاتا ہے، ارتھ آ جاتا ہے، اور اتنا بڑا مہاجرہ، کیونکہ ہمارا مسیحا کوئی چھوٹا نہیں ہے،
اس کی موت پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تاریکی چھا گئی ہے اور مقدس کا پردہ پھٹ گیا ہے، اور وہ راستہ جو بند ہو چکا تھا وہ یسوع مسیح کی صلیب کے وسیلے سے اب خدا باپ نے بحال کر دیا ہے۔ اب راستہ جو ہے وہ یسوع مسیح ہے، اور صلیب کے اس سفر کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یسوع مسیح کا یہ جو صلیبی سفر ہے، اسی کے اندر سلویشن ہمیں نظر آتی ہے۔ مکاشوہ کی کتاب کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں 6 باب کی 12ویں آیت، تو اس کے اندر ہمیں اس کے تعلق سے ایک حوالہ ملتا ہے۔ لکھا ہے کہ جب اس نے 6 مہر کھولی تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑا بھوچال آیا اور سورج کمبل کی مانند ہو گیا، اور سارا چاند خون سا ہو گیا، اور آسمان کے ستارے اس طرح زمین پر گر پڑے جس طرح زور کی آندھی سے ہل کر انجیر کے درخت سے کچے پھل گر پڑتے ہیں، اور آسمان اس طرح سرک گیا جس طرح مکتب لپٹنے سے سڑک جاتا ہے، اور ہر ایک پہاڑ اور ٹاپو اپنی جگہ سے ٹل گیا۔ اتنی بڑی خدا نے اپنے آپ کو، اپنی رحمت کو، اپنے فضل کو اور اپنی قدرت کو ظاہر کیا کہ فضل ان پر ہوا جو سوئے ہوئے تھے، وہ اٹھ گئے، اور سلویشن کہ یسوع مسیح کے بہائے ہوئے خون کے وسیلے سے نجات کا دروازہ اوپن ہو گیا، وہ پردہ پھٹ گیا، اور انسانی زندگی کے اندر ایک خوشی کی لہر آ گئی کہ مسیحا نے میرے اور آپ کے لیے بلی دان دیا، میرے اور آپ کے لیے وہ قربان ہوا، اور میرے اور آپ کے لیے یسوع مسیح نے جان دی، مخلصی دی۔ اور یہی حقیقت میں پیغام ہے صلیب کا۔ اگر آج ہم نے صلیب کو اپنے گھروں کے اندر رکھا ہوا ہے، یا اپنی گاڑیوں کے اندر لٹکایا ہوا ہے، یا گلے میں پہنا ہوا ہے، تو اس کا کوئی ہمیں فائدہ نہیں ہوگا، کوئی اس کا ہمیں فائدہ نہیں ہوگا جب تک صلیب ہمارے بدن کے اندر نہیں ہوگی، ہمارے دل، دماغ، سوچ، خیالوں کے اندر نہیں ہوگی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں زبور کی کتاب کے اندر، اور وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع صلیب پر ہیں، اور مسیح یسوع نے جب انہیں پیاس لگی تو انہوں نے کہا کہ میں پیاسا ہوں، اور ہم کتاب مقدس میں دیکھتے ہیں کہ اس کی پیاس بچانے کے لیے انہوں نے اس کو سرکہ دیا۔ آج یسوع مسیح پیاسے ہیں، آج یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ اس کے لوگ اس کے پاس آئیں۔ یسوع مسیح ان کی پیاس بجھانے کے لیے آج تیار کھڑا ہے۔ اور زبور 22 کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے جو تکلیفیں سہیں، یسوع مسیح نے جو اذیتیں سہیں، اس کے بارے میں زبور کی کتاب میں لکھا ہے 22 باب کی 12ویں آیت میں کہ بہت سے سانڈوں نے مجھے گھیر لیا ہے، اور بسن کے زور آور سانڈ مجھے گھیرے ہوئے ہیں۔ اور لکھا ہے میری زبان میرے تالو سے چپک گئی، کیونکہ کتوں نے مجھے گھیر لیا ہے، بدکاروں کی گروہ مجھے گھیرے ہوئے ہے، وہ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں چھیدتے ہیں، میں اپنی سب ہڈیاں گن سکتا ہوں، وہ مجھے تاکتے اور گھورتے ہیں، اور وہ میرے کپڑے آپس میں بانٹتے ہیں، اور میری پوشاک پر کرا ڈالتے ہیں۔ ہاللیلویہ! کتنی بڑی قربانی، کتنا بڑا دکھ مسیح یسوع نے میرے اور آپ کے لیے سہا۔ یشعیاہ اس کے بارے میں کہتا ہے، یشعیاہ نے بڑی خوبصورت نبوت کی مسیح یسوع کے بارے میں، اس صلیب کے بارے میں اس نے بہت بڑی ایک گواہی دی۔ آئیں اس گواہی میں سے پڑھتے ہیں۔ یشعیاہ کی کتاب اس کا 53 باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لیں اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا، ہماری سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بدکرداری یسوع مسیح پر لاد دی۔ ہاللیلویہ! پریز دا لارڈ! وہ یسوع میرے گناہ صلیب پر لیے ہوئے چلا گیا، آپ کے گناہ صلیب پر لے کر چلا گیا،
آئے ہم اپنی غلطیوں کا اقرار کریں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اور یسوع مصلوب کی جس نے میرے اور آپ کے لیے قربانی دی ہے اور ہماری بدکرداریاں اٹھا لی ہیں، آج اس سے شفاعت کے لیے دعا کریں اور کہیں کہ مالک تو ہماری خطاؤں کو معاف کر، ہمارے گناہوں کو معاف کر، کیونکہ تو نے اپنے صلیب کے خون سے خدا ہمیں سینچ لیا ہے، تو ہمیں دھو اور پاک کر تاکہ ہم تیری بارگاہ میں خدا آ کر دھل سکیں، پاک ہو سکیں، اور تیری حضوری میں آ کر خداوند تجھے اپنا منجی مان سکیں۔ ہاللیلویہ، خداوند ہمیں برکت دے۔ اور یشعیاہ اس کے بارے میں کہتا ہے کہ ہم سب کیا ہوئے، بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا۔ آج بھی بہت ساری دنیا میں لوگ اپنی اپنی مرضی کے مطابق چل رہے ہیں، یسوع مسیح کو نہیں اپنا رہے، یسوع مسیح کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، یسوع مسیح کی الوہیت کے خلاف باتیں کرتے ہیں، یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ نہیں مانتے۔ اس وقت بھی فقی اور فریسی یسوع مسیح پر ٹھٹھا مارتے تھے اور اس پر تھوکتے تھے، اور اس کے بعد اسے گھٹنے ٹیک ٹیک کر سجدہ کرتے اور مزاحیہ انداز میں کہتے تھے کہ تو بادشاہ ہے، تو بادشاہ ہے۔ آج ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تو نے اقرار نہیں کیا، اگر تو نے آج یسوع مسیح کو قبول نہ کیا، تو یہ جو وقت خدا نے تجھے دیا ہے نا، اس کے بارے میں سوچ، اس کے بارے میں جان کہ یہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا، کیونکہ گیا وقت واپس نہیں آتا۔ اگر آج ہم سوئے ہوئے ہیں، آج اگر ہم نیند کی حالت میں ہیں، تو خداوند یسوع مسیح کی صلیب ہمیں جگا رہی ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ ہلاک نہ ہو بلکہ زندگی پاؤ، اور وہ بھی کہتا ہے کہ اس نے کیا کیا، ہماری خاطر ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور اپنا منہ نہ کھولا۔ جس طرح بھرا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں، اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کتروانے والوں کے سامنے بے زباں ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا، اور وہ ظلم کر کے اور فتویٰ لگا کر اسے لے گئے۔ پر اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کسی نے خیال کیا کہ وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا گیا، اور میرے لوگوں کی خطاؤں کے سبب سے اس پر مار پڑی، اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی، اس کی قبر شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی، اور وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ موا، حالانکہ اس نے کسی طرح کا ظلم نہ کیا اور اس کے منہ میں ہرگز جھل نہ تھا، لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے، اور اس نے اسے غمگین کیا۔ یہاں یشعیاہ اس کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ خداوند کا منصوبہ تھا، یہ خداوند کی یہ مرضی تھی، اور خداوند چاہتا تھا کہ اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجے تاکہ نسل انسانی کے لیے، نسل انسان کے گناہوں کے کفارے کے لیے وہ اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیج دے، تاکہ جو کوئی اب اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہاللیلویہ۔ اور مسیح یسوع میرے اور آپ کے لیے نجات دہندہ بن کر آئے، اور یہ خدا کا منصوبہ تھا، یہ خدا کی مرضی تھی، اور خداوند کو یہ پسند تھا، خدا چاہتا تھا کہ اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیج دے۔ آج ہمارے لیے کتنی خوشی کی بات ہے کہ ہمارا مسیحا مصلوب، جس نے میرے اور آپ کے لیے قربانی دی ہے، خداوند نے اسے پسند کیا، اور خداوند نے پھر اسے غمگین کیا، اور جانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا، اور وہ نسل آج یسوع مسیح پر ایمان رکھتی ہے، یسوع مسیح پر توکل رکھتی ہے، بھروسہ رکھتی ہے، وہ اپنی نسل کو دیکھے گا۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس کی عمر دراز ہوگی، اور خداوند کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلے سے پوری ہوگی، اور اپنی جان ہی کا دکھ اٹھا کر اسے دیکھے گا اور سیر ہوگا، اور اپنے ہی عرفان سے میرا صادق خادم بہتوں کو راست باز ٹھہرائے گا۔ اب بہت سارے لوگوں کو دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جتنے بھی لوگ ہیں، ان سب کو راست بازی، بحالی اور کامیابی دینے کے لیے اور صلیب کا پیغام دینے کے لیے خداوند کا یہ منصوبہ تھا کہ اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیج دے، تاکہ اس کے عرفان سے بہت سارے لوگ جو ہیں راست باز ٹھہرائے جائیں۔ یسوع مسیح بھی راست باز تھا، اس کے اندر راست بازی بھری ہوئی تھی، اور اس نے اپنی باپ کی مرضی کو پورا کیا۔ اس نے کہا ہے، باپ جیسے تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے، زمین پر بھی ہو، اور مسیح یسوع نے ایسا ہی کر دیا۔ کاش کہ کلیسیا ایسا کر سکے،
اس کی مرضی کو بجا لا سکے، اس کی مرضی کو جیسے آسمان میں پوری ہوتی ہے زمین پر بھی آمین کہے کہ تیری مرضی پوری ہو، تیری مرضی پوری ہو۔ لیکن کلیسیا جو ہے وہ خدا کی مرضی پوری کرنے میں ناکام ہے، رکاوٹ بنی ہوئی ہے، اور یشعیاہ کہتا ہے کیونکہ وہ ان کی بدکرداریاں خود اٹھا لے گا۔ یسوع مسیح نے ہماری بدکرداریاں اٹھا لیں اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، اور لکھا ہے کہ اس لیے میں اسے بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا۔ وہ لوگ جو یسوع مسیح کے صلیب کے سائے کے نیچے آ جائیں گے، کلام مقدس کہتا ہے کہ میں اسے کیا کروں گا؟ بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا۔ مسیح یسوع بھی بینگے بزرگ تھے، وہ ہمارے اچھے چرواہے تھے، اچھے لیڈر تھے، اور جو یسوع مسیح کے شلٹر کے نیچے آ جاتے ہیں وہ بزرگی میں آ جاتے ہیں، وہ خداوند یسوع مسیح کی محبت میں آ جاتے ہیں، اور یسوع مسیح کی قربت میں جو شخص آ جاتا ہے وہ کبھی بھی تنہا نہیں ہوتا۔ اور لکھا ہے اس کی 12ویں آیت میں، یشعیاہ 53 اس کی 12ویں آیت میں، اس لیے میں اسے بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا اور وہ لوٹ کا مور زوراوروں کے ہاتھ سے بانٹ لے گا، کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے لیے انڈیل دی اور وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا، تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطا کاروں کی شفاعت کی۔ اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے، پوری دنیا کے گناہ اٹھا لیے۔ اور ہم دیکھتے ہیں گدسمنی باغ کے اندر مسیح یسوع جو ہے جان کنی کی حالت میں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے۔ فرما برداری، وفاداری، obedient نظر آتی ہے، تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ کیونکہ ابلیس چاہتا تھا کہ گدسمنی باغ میں یسوع مسیح کو مار دے، اور وہ ایسا کرنا چاہ رہا تھا، اور مسیح یسوع نہیں چاہتے تھے کہ وہ اس کلوری کے مقام پر جا کر، یسوع مسیح چاہتے تھے کہ وہ مر جائیں، جو پروفیسی تھی وہ پوری ہو۔ لیکن گدسمنی باغ میں ابلیس چاہتا تھا کہ یسوع مسیح کو مار دے، لیکن یسوع مسیح نہیں چاہتے تھے کہ وہ گدسمنی باغ میں وہ اپنے آپ کو دے یا ابلیس اس کو مارے، بلکہ یسوع مسیح نے اپنے باپ کی مرضی کو پریورٹی دی، اور یسوع مسیح نے کہا کہ اگر یہ پیالہ ہو سکے تو یہ ٹل جائے، تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ کیونکہ یہ خدا کا منصوبہ تھا، خدا کا یہ منصوبہ تھا کہ یہ کام کلوری پہ ہونا ہے، گدسمنی باغ میں نہیں ہونا۔ لیکن یسوع مسیح نے جان دینے تک وفادار رہا اور بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطا کاروں کی شفاعت کی۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور بیٹیوں، یہ مسیح یسوع نے میرے اور آپ کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے۔ پالوس رسول اس کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے، پالوس رسول اس کے بارے میں ہمیں ایک میسج دیتا ہے۔ آئے ہم پہلا کرنتھیوں اور اس کا پہلا کرنتھیوں اور کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں اس کا 2 باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے اے بھائیو، جب میں تمہارے پاس آیا اور تم میں خدا کے بھید کی منادی کرنے لگا تو اعلیٰ درجے کی تقریر یا حکمت کے ساتھ نہیں آیا، کیونکہ میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ تمہارے درمیان یسوع مسیح بلکہ مسیح مصلوب کے سوا اور کچھ نہ جانوں گا۔ ہاللیلویہ، پریز دا لارڈ۔ پالوس رسول مسیح یسوع کی مصلوبیت کے بارے میں اچھے طریقے سے ڈیفائن کرتا ہے، اچھے طریقے سے ترتیب کے ساتھ بتاتا ہے۔ آج کلیسیا کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ضرور اس لیٹر کو پڑھیں، ضرور برکت پائیں۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے درمیان یسوع مسیح بلکہ مسیح مصلوب کے سوا اور کچھ نہ جانوں گا، اور میں کمزوری اور خوف اور بہت تھرتھرانے کی حالت میں تمہارے پاس رہا، اور میری تقریر اور میری منادی میں حکمت کی لجھانے والی باتیں نہ تھیں، بلکہ وہ روح اور قدرت سے ثابت ہوتی تھیں، تاکہ تمہارا ایمان انسان کی حکمت پر نہیں بلکہ خدا کی قدرت پر موقوف ہو۔ ہاللیلویہ۔ پالوس رسول نے یہاں کلیئر بتا دیا ہے کہ ہماری جو منادی ہے، ہمارا جو پریچ کرنا ہے، ہمارا خدا کے کلام کا شیئر کرنا، دوسروں تک ڈیلیور کرنا، وہ کہتا ہے کہ مسیح مصلوب
کا ہونا چاہیے, सलीब का पैगाम देने के लिए होना चाहिए, सलीब की मुनादी करने के लिए होना चाहिए, क्योंकि मसीह यीशु ने तमाम लोगों के लिए कुर्बानी दी है. और वो कहता है, उसका पहला बाब, पहला करंथियों पहला बाब और उसकी 18वीं आयत के अंदर कहता है, वो कहता है क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम नजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है. वो कहता है, लिखा है कि मैं हाकिमों की हिकमत को नेस्त करूंगा और अक्लमंदों की अकल को रद्द करूंगा. कहाँ का हाकिम, कहाँ का फकी, कहाँ का इस जहान का बहस करने वाला? क्या खुदा ने दुनिया की हिकमत को बेवकूफ़ नहीं ठहराया? इसलिए सब खुदा की हिकमत के मुताबिक दुनिया ने अपनी हिकमत से खुदा को ना जाना. पौलुस रसूल कहता है, इसलिए कि जब खुदा की हिकमत के मुताबिक दुनिया ने अपनी हिकमत से खुदा को ना जाना, तो खुदा को यह पसंद आया कि इस मुनादी की बेवकूफ़ी के वसीले से ईमान लाने वालों को निजात मिले. उस वक़्त के लोग जो थे वो खुदा यीशु मसीह की बातों को नहीं समझते थे. पौलुस रसूल जो है उन्हें यीशु मसीह की सलीब के बारे में, यीशु मसीह की मसलूबियत के बारे में बता रहे थे कि मसीह यीशु मेरे और आपके लिए बलिदान हुआ है, कुर्बान हुआ है. यीशु मसीह मेरे और आपके लिए उसने फिदिया दिया है. और मसीह यीशु की मुनादी वो करता था, लेकिन वो यीशु मसीह की उन बातों को नहीं समझते थे. वो समझते थे कि पौलुस रसूल जो कह रहा है ये बेवकूफ़ी की बातें कर रहा है. वो समझ रहे थे कि ये कलाम की जो बातें हैं ये बेवकूफ़ी की बातें हैं, इनके अंदर कुछ सच्चाई नहीं है. लेकिन खुदा कहता है, पौलुस रसूल ने इस बात का ऐलान किया कि अगर वो समझते हैं कि ये बेवकूफ़ी की ही बातें हैं तो बेवकूफ़ी की ही बातें समझ लें. इसलिए वो कहता है कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के नज़दीक जो है खुदा की कुदरत है. और हमें शुक्र करना चाहिए कि हम फिर भी खुदा के कलाम को सुनते और सीखते हैं. और पौलुस रसूल ने कहा, उसने कहा, चुनाचा यहूदी निशान चाहते हैं और यूनानी हिकमत तलाश करते हैं, मगर हम उस मसीह मसलूब की मुनादी करते हैं जो यहूदियों के नज़दीक ठोकर और गैर कौमों के नज़दीक बेवकूफ़ी है, लेकिन जो बुलाए हुए हैं यहूदी हों या यूनानी, उनके नज़दीक मसीह यीशु की कुदरत, खुदा की हिकमत और खुदा की हिकमत है. क्योंकि खुदा की बेवकूफ़ी आदमियों की हिकमत से ज़्यादा हिकमत वाली है. वही बात जो मैंने पहले बताई कि वो लोग समझ रहे थे कि खुदा की जो बातें कर रहा है ना, ये बेवकूफ़ी की बातें हैं, ये नासमझी की बातें हैं. वो पौलुस रसूल की बातों को नहीं समझ रहे थे, क्योंकि इस जहान के खुदा ने उनके ख्यालों को, उनकी सोचों को बंद किया हुआ था. लेकिन खुदा का खादम उनको कलाम सुना रहा था, बता रहा था. और फिर वो लिखता है, वो कहता है, क्योंकि खुदा की बेवकूफ़ी आदमियों की हिकमत से ज़्यादा हिकमत वाली है और खुदा की कमज़ोरी आदमियों के ज़ोर से ज़्यादा ज़ोर आवर है. हालेलुया. और यह है यीशु मसीह की मोहब्बत, यह है यीशु मसीह का पैगाम जो सलीब से मुझे और आपको मिलता है. अगर आज भी अगर हम सलीब के पैगाम को, यीशु मसीह की सलीब को और उसकी उन बातों को जो मसीह यीशु ने हमसे शेयर की हैं, मसीह यीशु ने अपने पैगाम को हम तक पहुंचाया है, अगर आज हम उसे कबूल करना चाहते हैं, यीशु मसीह की सलीब की तरफ दौड़ना चाहते हैं, यीशु मसीह के पास आना चाहते हैं, तो फिर हमें आज यीशु मसीह की सलीब को अपने दिल के अंदर कबूल करने की ज़रूरत है. यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनाने की ज़रूरत है और यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करने की ज़रूरत है. तब ही हम मसीह यीशु की उन बातों को सीख सकते हैं और मसीह यीशु को अपना सेवियर मान सकते हैं. और यही सलीब का पैगाम है. फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त अगर हम देखें और उसका दूसरा बाब उसकी 8 आयत के अंदर देखें, लिखा है, और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया, यहाँ तक फर्माबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की. इस वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना, यीशु के नाम में हर एक घुटना झुके,
खा वो आसमानियों का हो, खा ज़मीनियों का हो, खा उनका जो ज़मीन के नीचे हैं। हालेलुया। और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक ज़ुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदामंद है। हालेलुया, आमीन। कितनी बड़ी बात, कितनी दिलेरी की बात पौलुस रसूल ने बताई उन तमाम फकीयों, फरीसियों को, उन तमाम लोगों को जो गुमराही में थे, जो शहवत प्रस्ती के अंदर थे, जो गुनाह में थे, जो बुत प्रस्ती के अंदर थे, जो नाफरमान थे और नाफरमंदी के फर्जंद थे। उन तक ये पैगाम दिया कि सलीब का पैगाम निजात है। यीशु मसीह का पैगाम जो है वो निजात इसलिए है कि वो हलाकत से हमें निकालता है और खुदा के साथ हमारे तल्लुक को जोड़ता है, ताकि हम खुदा यीशु मसीह के साथ मिल सकें, यीशु मसीह के साथ हमारी रफाकत हो सके, यीशु मसीह के साथ हमारा एक गहरा ताल्लुक बन सके, ताकि हम यीशु मसीह के उस कवनेंट में, यीशु मसीह के उस इलाही मंसूबे के अंदर शामिल हो सकें। और यही पौलुस रसूल ने मुनादी की, यही पौलुस रसूल ने अपने लोगों को बताया, अपने लोगों को सिखाया और अपने लोगों को तरबियत दी और उन्हें कहा कि आज सलीब का पैगाम जो है वो आज बनी नूं इंसान के लिए मुखलसी का है। निजात, सल्वेशन इसलिए है कि जब जिस शख्स ने सलीब पर अपनी नज़र की है और वो यीशु का लहू जो सर से बहा और ज़मीन पर गिरा और उसके बाद अहद के संदूक पर आ गया, हालेलुया, उस खून की वैल्यू इतनी बड़ी है कि यीशु का लहू जब आप आज अपनी चौखटों पर, अपने घरानों पर, अपने बदन जान रूह पर, कलीसियाओं पर लेते हैं, तो फिर खुदा के कलाम में लिखा है कि कोई वबा उनके नज़दीक नहीं ठहरती। हालेलुया, यह है यीशु की सलीब, यह है यीशु का लहू जिसकी तरफ हमें आने की ज़रूरत है। इसलिए पौलुस रसूल ने उनको बताया, उनको सिखाया कि अगर हम निजात पाना चाहते हैं ना, हम खुदा की कुदरत को देखना चाहते हैं, तो हमारा फोकस, हमारा जो वे है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए? यीशु मसीह की तरफ होना चाहिए। और अगर यीशु मसीह की तरफ अपना फोकस करेंगे तो हकीकत में हम यीशु मसीह के बेटे और बेटियां बनेंगे। और यही खुदा का कलाम है, यही खुदा की आवाज़ है कि उसके लोग सलीब पर फोकस करें, अपनी ज़िंदगी अपने मालिक खुदावंद को दें, तौबा करें, इकरार करें, बपतिस्मा लें और उसकी हजूरी में अपने आप को रख दें। यीशु मसीह जो फजल करेगा, यीशु मसीह जो आप पर रहम करेगा और यीशु मसीह आपको हर मुश्किल से, हर परेशानी से निकालेगा। और यही सलीब का आज पैगाम है। आए रोमियो के नाम पौलुस रसूल का लेटर देखते हैं, उसका 3 बाब और उसकी 9वीं आयत के अंदर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं है। पौलुस रसूल आज हमारी कांट छांट करता है। और पौलुस रसूल क्यों कांट छांट करता है? क्योंकि पौलुस रसूल को पाक रूह की तहरीक से ये मुकाशफा मिला था। पौलुस रसूल को खुदा की पाक रूह की तहरीक से ये बताया गया था कि वो आज कलीसिया के लिए ये मैसेज डिलीवर करे, उन लोगों को बताए जो गुनाह के अंदर हैं, जो मौत और साये की वादी में बैठे हैं। उनके लिए आज सलीब का पैगाम ये है। और वो मैसेज पौलुस रसूल ने उन लोगों को दिया और लिखा है, बस क्या हुआ? क्या हम कुछ फजीलत रखते हैं या बिल्कुल नहीं? क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर पेशतर ही से ये इल्ज़ाम लगा चुके हैं कि वो सब के सब गुनाह के महतात हैं। चुनाचे लिखा है, कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई खुदा का तालिब नहीं, सब गुमराह हैं, सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं है। उनका गला खुली हुई कब्रें हैं, उन्होंने अपनी जुबानों से फरेब दिया, उनके होंठों में सांपों का जहर है, उनका मुंह लानत और कराहट से भरा हुआ है, उनके कदम खून बहाने के लिए तेज रौ हैं, उनकी राहों में तबाही और बदहाली है, वह सलामती की राह से ना वाकिफ हुए, उनकी आंखों में खुदा का खौफ नहीं है। और यही बातें पौलुस रसूल ने उन लोगों को बताई, उन लोगों को सिखाई और उनको कहा कि सलीब का पैगाम यही है, मुखलसी है, सल्वेशन है, निजात है।
اگر آج آپ سلیب کو دیکھنا چاہتے ہیں، اگر سلیب پر آپ کی نظر ہے اور یسوع مسیح کے آپ اس کفارے کو دیکھتے ہیں، یسوع مسیح کے اس لہو کو دیکھتے ہیں، جو اس کا لہو سر سے بہ رہا ہے، اس کے ہاتھوں سے بہ رہا ہے، پسلی میں جب نیزہ لگایا جاتا ہے تو خون اور پانی بہ نکلتا ہے، پاؤں کے اندر سے خون نکل رہا ہے، یسوع مسیح کا بدن جو ہے چھنی چھنی ہو چکا ہے، اور کلام مقدس میں یہ پروفیسی تھی کہ اس کی کوئی بھی ہڈی توڑی نہیں جائے گی۔ اس کے بارے میں ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں، ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ صلیب پر اس کی کوئی ہڈی توڑی نہیں گئی، کیونکہ جب سپاہیوں نے دیکھا کہ اب وہ مر چکا ہے تو انہوں نے یسوع مسیح کو کچھ نہیں کہا، کیونکہ دستور تھا کہ جب صلیب دی جاتی تھی تو اس کی ہڈیاں توڑ دی جاتی تھی، اس کی ٹانگیں توڑ دی جاتی تھی، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے مر چکا ہے تو لکھا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ وہ مر چکا ہے تو انہوں نے اس کی کوئی ہڈی نہ توڑی، اور یہ پروفیسی پوری ہوئی کہ اس کی کوئی ہڈی صلیب پر توڑی نہیں گئی۔ آج ہمیں یسوع مسیح کے پاس آنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی یسوع مسیح کو دینے کی ضرورت ہے۔ اے کلیسیا آج لوٹ آ، آج کلیسیا یسوع مسیح کے پاس آ جا، اور یسوع مسیح نے میرے اور آپ کے لیے فدیہ دیا ہے، اور یسوع مسیح نے میرے اور آپ کے لیے یہ قربانی دی ہے۔ اے کلیسیا آج لوٹ آ، یسوع مسیح کو قبول کر لے، توبہ کر لے، اقرار کر لے، اور یسوع مسیح کے سائے کے نیچے آ جا۔ پھر یہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بیوقوفی نہیں ہوگا، بلکہ وہ نجات پانے والوں کے لیے باعث برکت ہوگا۔ اور یہی آج کا میسج ہے، اور یہی صلیب کا پیغام ہماری زندگیوں کے لیے اور ہمارے گھرانوں کے لیے ہے۔ خدا آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے بہت برکت دے، اور خداوند یسوع مسیح آپ کو برکت، بحالی، خوشحالی اور ترقی دے، اور یسوع مسیح اس صلیب کے پیغام کے وسیلے سے آپ سب کو اپنی پناہ اور حفاظت میں رکھیں۔ آئیں وہ میرے بہن اور بھائی اور بیٹے اور بیٹیاں جنہوں نے یسوع مسیح کے کلام کو قبول نہیں کیا، آئیں وہ یسوع مسیح کی صلیب کے پاس آئیں، اور یسوع مسیح کے دہنے اور دلاوری والے ہاتھ میں رہ کر برکت، بحالی، خوشحالی اور نجات حاصل کرے۔ اور یہی آج کا میسج ہے۔ خداوند یہوہ پاک خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے آپ کو برکت دے، اور یسوع مسیح آپ کو خوش و خرم رکھے۔ گاڈ بلیس یو آل۔